السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے صبر کے موضوع پر تفصیلی گفتگو کا دوسرا حصہ پیش کر رہے ہیں۔ پچھلے حصے میں ہم نے صبر کے مختلف جہتوں پر روشنی ڈالی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ صبر کی اہمیت قرآن اور سنت میں کیسے بیان کی گئی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مزید تفصیل سے صبر کی اقسام اور ان کی مثالوں کو دیکھیں گے اور ساتھ ہی قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ اہم دعاؤں اور واقعات پر بھی بات کریں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ساتھ مدد چاہو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت میں بلند درجے عطا کیے جائیں گے اور وہاں ان کا استقبال سلامتی اور سلام کے ساتھ ہوگا۔ اور وہ لوگ جو اپنے رب کی رضا کی طلب کے لیے صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں اور برائی کو بلائی سے دور کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 53 میں اللہ تعالی صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ یہ آیت اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ انسان کی زندگی میں مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں، لیکن ان مشکلات کا مقابلہ کرنے کا طریقہ صبر اور نماز میں چھپا ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان مشکلات، آزمائشوں، مصیبتوں میں گھبراہٹ کا شکار نہ ہو اور اللہ پر بھروسہ رکھے۔ صبر کا مفہوم اطاعت پر ثابت قدمی، معصیت سے بچنے اور آزمائشوں میں استقامت پر مشتمل ہے۔ نماز کو صبر کے ساتھ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب بندہ نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگتا ہے تو اس کا دل سکون پاتا ہے اور اپنے آزمائشوں کا سامنا کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ یہ وعدہ ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس بات کی یقین دہانی ہے کہ جب بندہ صبر کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ کی مدد ضرور شامل حال ہوتی ہے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو دنیا کی مشکلات اور آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں، انہیں جنت میں بلند مقامات عطا کیے جائیں گے اور ان کا استقبال سلامتی اور امن کے ساتھ کیا جائے گا۔ ان تینوں آیات میں صبر کی اہمیت، اس کے مختلف پہلو اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر ہے۔ صبر کرنے والوں کے لیے جنت میں بلند مقامات، عزت اور سلامتی کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا۔ ان آیات کی تفسیر سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور دنیا و آخرت میں ان کو عظیم انعامات سے نوازے گا۔ علماء کرام نے صبر کی تقریباً 7 اقسام بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی قسم اطاعت پر صبر کرنا ہے۔ اطاعت میں صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکامات جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر فرائض میں تسلسل قائم رکھنا۔ کبھی یہ احکام انسانی نفس اور خواہشات کے خلاف بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی رضا کی خاطر ان پر عمل کرنے میں ثابت قدم رہنا ہی اطاعت کا صبر ہے۔ مثال کے طور پر نماز کے وقت نیند یا آرام کو قربان کر کے نماز پڑھنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم کے تحت قربان کرنے کا ارادہ کیا۔ اطاعت میں صبر کی بہترین مثال ہے۔ دوسری قسم معصیت سے بچنے پر صبر۔ یہ صبر اس وقت آتا ہے جب انسان کو گناہ کرنے کا موقع ملتا ہے لیکن وہ اپنے نفس کو روکتا ہے۔ شیطانی وسوسے اور نفس کی خواہشات انسان کو غلط راستے پر لے جانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جو شخص گناہوں سے بچتا ہے وہ معصیت پر صبر کرتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے جیسے رشوت یا حرام مال کو رد کرنا، جبکہ اس کا آسان موقع ہو کہ اس رشوت کو یا حرام مال کو لیا جائے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگا جو لوگوں سے بچا رہا، گناہوں سے دور رہا اور صبر کرتا رہا۔ تیسری قسم مصیبتوں میں صبر کرنا۔ جب انسان کو کسی بیماری، موت یا کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے تو اس پر صبر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی میں آزمائشیں اور مصیبتیں آتی رہتی ہیں۔ ان مشکلات میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے برداشت کرنا صبر کی ایک بہترین مثال ہے۔ ان مشکلات میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے برداشت کرنا صبر ہے۔ ان مشکلات میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے برداشت کرنا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے جیسے کسی قریبی رشتہ دار کی موت پر صبر کرنا یا بیماری کے دوران شکوہ کرنے کے بجائے اللہ کی رضا پر راضی ہونا۔ جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ جو طویل بیماری میں صبر کرتے رہے، اللہ نے ان کے صبر کا بہترین اجر دیا اور ان کی آزمائش کو دور کیا۔ چوتھی قسم ہے دین کے راستے پر صبر کرنا۔
اللہ کی راہ میں دین کی خدمت کرتے ہوئے مشکلات کا سامنا کرنا اور ثابت قدم رہنا صبر کی ایک اعلیٰ قسم ہے۔ دین کے احکام کو پھیلانا اور اس کی تبلیغ کرنا بعض اوقات لوگوں کی مخالفت اور مشکلات کا باعث بنتا ہے، لیکن جو شخص دین کے راستے میں ثابت قدم رہتا ہے وہ اللہ کے ہاں بلند مقام پاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک عالم دین جو معاشرتی مخالفت کے باوجود دین کی تعلیم کو عام کرتا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں سخت اور ظلم و ستم کے باوجود اللہ کا پیغام پھیلایا۔ یہ صبر کی ایک مثال ہے۔ پانچویں قسم ہے دنیاوی مشکلات پر صبر کرنا۔ انسان کو دنیا میں مالی تنگی، غربت اور دوسرے دنیاوی مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ ان پر صبر کرنا ایمان کی طاقت ہے۔ دنیاوی مشکلات انسان کو آزمائش میں مبتلا کر سکتی ہیں، جیسے کاروباری نقصان، معاشی مشکلات وغیرہ۔ ایسے میں اللہ پر بھروسہ کر کے صبر کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ ایک شخص جو کاروباری نقصان کے باوجود محنت جاری رکھتا ہے اور اللہ سے مدد کی دعا کرتا ہے، اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر نصف ایمان ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ چھٹی قسم نفس کی خواہشات پر قابو پانا۔ اپنی خواہشات اور جذبات پر قابو رکھنا بہت ضروری ہے اور یہ صبر کی سب سے مشکل اقسام میں سے ایک ہے۔ ہر انسان کو مختلف جذبات اور خواہشات کا سامنا ہوتا ہے، جن میں غصہ، حسد، غرور وغیرہ شامل ہے۔ ان کو قابو میں رکھنا صبر کا بہترین مظہر ہے۔ جیسے کسی کے ساتھ جھگڑے کے دوران اپنے غصے کو قابو میں رکھنا۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص سب سے زیادہ طاقتور ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ ساتویں قسم ہے آخرت کے اجر کا انتظار۔ یہ صبر اس وقت آتا ہے جب انسان دنیا میں مشکلات کا سامنا کرتا ہے اور اخروی اجر کا انتظار کرتا ہے۔ بعض اوقات دنیاوی مشکلات میں فوری کامیابی یا بدلہ نہیں ملتا، لیکن مومن کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آخرت میں اللہ ان کا بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ ایک شخص جو دنیا میں صبر کرتا ہے اور اس امید پر اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے کہ آخرت میں اس سے جنت ملے گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور آخرت اس کے لیے جنت ہے۔ یہ صبر کی اقسام ہے، ہمیں زندگی کے مختلف آزمائشوں اور مشکلات میں صبر کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور انعامات کے حصول کے لیے ان تمام اقسام کے صبر کو اپنانا ضروری ہے۔ یہاں کچھ دعائیں ہیں جو صبر کے لیے خاص طور پر پڑھی جاتی ہیں۔ اللہم انی اسألک الصبر والثبات فی الامر۔ اے اللہ، میں تجھ سے صبر اور معاملے میں ثابت قدمی کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم ثبت قلبی علی دینک واجعلنی من الصابرین۔ اے اللہ، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ اور مجھے صبر کرنے والوں میں شامل فرما۔ یہ دعائیں انسان کو اللہ سے صبر کی طلب اور مشکلات میں ثابت قدم رہنے کی درخواست کے لیے ہے۔